السلام علیکم سر. سر ہمارے سوال جواب کا ویکلی سیشن ہے تو میں چاہوں گا کہ آپ جوابات ارشاد فرما دیں. سر پہلا سوال ہے، سنی صاحب یہ ذکر کرتے ہیں کہ آپ ایکسپرٹ اوپینین کا بہت زیادہ لحاظ کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ امام شافعی، مالک، حنبل ان کو فالو کرنا چاہیے. تو کیا امام جعفر صادق جو کہ سب کے امام ہیں، یعنی ان سب کے استاد ہیں، تو ان کو کیا فالو کیا جا سکتا ہے کسی مسئلے میں؟ سنی صاحب ماشاءاللہ اچھا سوال آپ نے کیا ہے. دیکھیے گا جتنے بھی علماء گزرے ہیں، ماہر گزرے ہیں، ایکسپرٹس ہیں، اہل علم ہیں، مجتہدین ہیں، ان سب کو پڑھنا چاہیے اور سب کی تحقیقات کو بڑے غور سے دیکھنا بھی چاہیے. اور جس بھی شخص کی بات زیادہ مضبوط اور زیادہ وزنی نظر آ رہی ہو اسی پر ہی عمل کرنا چاہیے. ایٹ دا اینڈ دیکھیے انسان کا ایک ذہن ہے، ہر مسلمان کا یہی ہونا چاہیے کہ جو بات اس کو وزنی لگے، قرآن سنت کی زیادہ مطابقت کے اندر لگے، اس کو فالو کرے. اب اس کے اندر مناہج بہت الگ الگ ہیں، ٹھیک ہے نا. مناہج کا مطلب ہے کہ لوگ الگ الگ طریقے سے اس بات کو دیکھتے ہیں اور جج کرتے ہیں. ہمارا طریقہ کار اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر کوئی ایک مسئلہ ایسا ہے، اجتہادی مسئلہ ہے، تحقیقی مسئلہ ہے، اور اس پر ہمارے جتنے بھی محققین، مجتہدین، ان کی تحقیقات اویلیبل ہیں، آپ سب کو پڑھیں. امام جعفر صادق کی تحقیقات کو بھی مد نظر رکھیں، دلائل پہ غور کریں. امام ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، حنبل، ابن حزم، سفیان ثوری، امام اوزاعی، یہ جتنے بھی بڑے مشیخ، ابن تیمیہ صاحب متاخرین میں سے آپ دیکھ لیں، امام ابن حمام صاحب فتح القدیر فقہ حنفی والے، امام محمد بن از حنفی صاحب، امام طحاوی صاحب، جتنے بھی بڑے بڑے محققین گزرے ہیں جن کی صلاحیتیں تھیں قرآن سنت کو حل کرنے کی، اس مسئلے کے اندر آپ تمام علماء کو پڑھیں. آپ خود ہی آپ فیصلہ کر لیں گے کہ جو ان سی بات وزنی نظر آ رہی ہے، قرآن سنت کی زیادہ مطابقت میں جاتی نظر آ رہی ہے، اس پر عمل کریں، لوگوں کو بھی سمجھائیں. لیکن اس چیز کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ میں اگر تحقیق کر کے مجتہدین کے اقوال میں غور و فکر کر کے کسی ایک قول کو سمجھ رہا ہوں کہ یہ زیادہ قرآن سنت کے مطابق ہے، اس میں بھی میری فہم کا دخل ہے. یعنی یہ ضروری نہیں ہے کہ جس بات کو میں سمجھ رہا ہوں کہ قرآن سنت کے زیادہ مطابق ہے، اللہ کی بارگاہ میں بھی وہ ویسا ہی ہو. تو انسان کو اپنی کمزوری میں پتہ ہونی چاہیے کہ میں جتنی بھی کوشش کر کے کسی ایک قول کو مضبوط ٹھہرا رہا ہوں، مفتہ بھی ٹھہرا رہا ہوں، ایٹ دا اینڈ اس کے اندر میری فہم کا دخل ہے. اس چیز کو آپ جب سمجھیں گے تو دیگر علماء کو اگر وہ کسی اور قول کو قرآن سنت کے مطابق سمجھ رہے ہیں، زیادہ اچھا مفتہ بھی قرار دے رہے ہیں، آپ ان پہ زبان درازی نہیں کریں گے اور آپ کو یہ احساس رہے گا کہ میری بھی فہم کا تعلق ہے، ان کی بھی فہم کا تعلق ہے. ایٹ دا اینڈ ہر شخص کی، ہر مسلمان کی، ہر عالم کی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ ایسے قول کو چنیں کہ جو اس کے نزدیک دلیل میں سب سے زیادہ مضبوط ہو. وہ چاہے امام جعفر صادق کا ہو یا کسی کا ہو، بلکہ ایک عام شخص بھی کھڑا ہو کر وہ عالم نہ ہو، لیکن اگر اللہ اس کی زبان سے ایسی پیاری بات نکلوا دے کہ وہی بات قرآن کی سنت کے زیادہ مطابقت کے اندر ہو، تو مجتہدین سے بھی بڑھ کر اس عام شخص کی بھی بات کو ہم ترجیح دے سکتے ہیں، اس لیے کہ بات دلیل میں وزنی ہونی چاہیے. جزاک اللہ، شکریہ. سر اگلا سوال منیر گل صاحب کرتے ہیں. آپ کی جو حرمت رضاعت کے حوالے سے جو کلپ آیا تھا اس کے اوپر ان کا کامنٹ ہے کہ اگر کوئی خاوند اپنی بیوی کے سینے کو چوس لے اور اس پہ سے دودھ آ جائے تو اس کا کیا شرعی حکم ہے؟ کیا یہ جائز ہے یا حرام ہے؟ جائز حرام ہے، دو حوالے سے اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں منیر گل صاحب. نمبر ایک کہ کیا اگر کوئی بڑا شخص ہے اس کو دودھ چلا جائے، شوہر بیوی کا دودھ چلا جائے، تو کیا حرمت رضاعت ثابت ہوتی ہے؟ تو بالکل نہیں ہوتی ہے، اس لیے کہ حرمت رضاعت اس چھوٹی عمر کے اندر ثابت ہوتی ہے کہ جس کے اندر مجاعت ہوتی ہے، اور جب وہ 2 سال کی عمر گزر جائے اس کے بعد حرمت رضاعت ثابت نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے، 3 سال کا بچہ بھی اگر کسی کا دودھ پی لے اس کی بھی حرمت ثابت نہیں ہوتی ہے. تو اگر بڑے کیا شوہر ہے اس کے حلق میں بیوی کا دودھ چلا جاتا ہے تو حرمت رضاعت تو بالکل ثابت نہیں ہوتی ہے. دوسرا زاویہ اس مسئلے کو دیکھنا یہ ہے کہ کیا شوہر بیوی کا دودھ پی لے یہ حرام ہوگا، یا ہم کہیں گے بس اچھی بات نہیں ہے، یا کہیں بالکل جائز ہے. یہ ایک مسئلہ ایسا ہے کہ جس میں علماء نے غور و فکر کیا. درست بات اس میں یہ ہے کہ شوہر ہے وہ بیوی سے استمتاع کر رہا ہو، نفع اٹھا رہا ہو، اس حالت میں بیوی کا دودھ اگر شوہر کے حلق میں چلا بھی جاتا ہے یا وہ جان بوجھ کے بھی ایسا عمل کر لے، اس کو حرام بولنے پر دلیل کوئی نہیں ہے. قرآن پاک نے بھی اس کو بالکل ذکر نہیں کیا، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو حرام فرمایا ہو ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، اس پر نص کوئی بھی وارد نہیں ہے. لہٰذا یہ ایک مسئلہ رہا ہے علماء کی بارگاہ میں. اس میں درست بات یہی ہے کہ اس کو حرام نہیں بولا جا سکتا. ہاں اس کو مخالفت فطرت کے طور پہ اچھا عمل بھی نہیں سمجھا گیا، یعنی ایک فطرت سلیم اس چیز کو اچھا نہیں سمجھے گی. اللہ تعالیٰ نے جس کی خوراک کا انتظام رکھا ہے وہی اس سے انتفاع کرے تو ٹھیک ہے، اور بڑا نہ ہی کرے.
لیکن بہرحال اس کو حرام نہیں بول سکتے۔ ہاں یہ ہے کہ متاخرین علماء کرام میں، متاخرین بعد میں آنے والے جو علماء ہیں صدیوں بعد، ان میں سے بعض اقوال ایسے ملتے ہیں کہ کئی علماء نے حرام کا فتویٰ دیا کہ ایک مسلمان کے جز سے نفع اٹھانا انہوں نے، لیکن وہ دلیل نہیں ہے، بہت کمزور دلیل ہے، اس لیے جتنے بھی محققین علماء کرام ہیں انہوں نے ہی اس قول کو رد کیا۔ خود فقہ حنفی کے اندر بھی بعض علماء نے کہا کہ جائز نہیں ہے، لیکن دیگر علماء نے گرفت کی کہ ناجائز کہنے کے لیے کوئی ٹھوس دلیل ہونی چاہیے، اپنی طرف سے تو نہیں ہم کسی چیز کو حرام کہہ دیں۔ اللہ نے نہ حرام کیا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام کیا، ہم کیسے بول سکتے ہیں؟ ہاں صرف یہ ہے کہ شوہر بیوی سے نفع اٹھاتے ہوئے، استمتاع کرتے ہوئے اگر دودھ چلا جائے بلا قصد یا قصدن، دونوں صورتوں میں حرام کا مرتکب نہیں ہوگا، لیکن مخالفت فطرت کے طور پر اچھی بات بھی نہیں ہے۔ بس یہ چیز زیادہ سب سے اچھی بہتر ہے دلائل کے طور پہ، اور حرمت ردات بہرحال ثابت نہیں ہوتی۔ سر اگلا سوال وقاص صاحب کرتے ہیں انڈیا سے، وہ کہتے ہیں کہ جو ایک حدیث ہے، حدیث قصہ، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک چادر میں حضرت فاطمہ، امام حسن اور امام حسین کو لیا اور کہا کہ یہ لوگ میرے اہل بیت ہیں، تو حضرت علی بھی تھے، تو کچھ لوگ اس حدیث کی بنیاد پہ انہی 5 لوگوں میں اہل بیت کو منحصر کرتے ہیں اور دیگر ازواج کو اس میں شامل نہیں کرتے، کیا یہ درست ہے یا غلط ہے؟ دیکھیں جو حدیث بیان کی ہے، ایک دفعہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما ہے، حضرت فاطمہ الزہرا، امام حسن، حسین، حضرت علی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہمارے اہل بیت ہیں۔ اس حدیث سے یہ نتیجہ نکالنا کہ یہ ہیں اہل بیت، اس کے علاوہ کوئی اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کو اہل بیت قرار نہ دے، اس معنی میں یہ حدیث بالکل ناقابل استدلال ہے، بلکہ اس کے متن پر ایسا آبجیکشن ہے کہ قرآن کے خلاف ہے، قرآن مجید کے بالکل صریح خلاف ہو جاتی ہے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اہل کا اطلاق، اہل بیت کا اطلاق کس پر کیا؟ ازواج مطہرات پر کیا یا اولاد پر کیا، اس کے علاوہ کسی چیز پر اطلاق نہیں کیا۔ آپ سورہ ہود کا مطالعہ کریں، غالباً آیت نمبر 72 یا 73 ہے، آپ اس میں دیکھیے گا کہ فرشتے آئے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام تشریف فرمایا، آپ کی زوجہ، تو فرشتے خطاب کر رہے ہیں آپ کی زوجہ سے، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ سے، اتعجبین من امر اللہ، کہ کیا آپ اس معاملے میں تعجب کر رہی ہیں، رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، کہ اے اہل بیت، حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آپ کی زوجہ کے لیے، اے اہل بیت آپ پر اللہ کی رحمتیں ہوں، اللہ کا سلام ہو۔ واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی کی ازواج جو ہیں، بیوی جو ہیں، ان کے لیے اہل بیت کا اطلاق کیا ہے۔ اسی طریقہ کار سے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، وہ بھی سورہ ہود کے اندر ہے، وہ آپ پڑھیے گا کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جس وقت اللہ نے فرمایا آپ کشتی پر سوار ہو جائیں اور چلے جائیں، طوفان آئے گا، تو حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ سے عرض کی تھی کہ اللہ ان ابنی من اہلی، کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میرے اہل میں سے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا انہ لیس من اہلک، کہ وہ اب آپ کے اہل میں سے نہیں ہے، کہ وہ اس نے کفر کو اختیار کیا۔ لہذا ذہن میں رکھیے گا کہ ہر وہ شخص، بیٹا، ازواج، اگر وہ ایمان والے ہیں تو اہل بیت میں داخل ہوتے ہیں، ایمان کی شرط ہے، اگر وہ ایمان سے نکل گئے تو اہل سے نکل جاتے ہیں۔ یہی وجہ حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ یہ ہمارے اہل میں سے تو ہیں، نبی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ چونکہ کفر اختیار کر دیا، اس کفر کی وجہ سے اہل بیت میں سے نکل گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر اہل بیت کا اطلاق اولاد پر کیا ہے، ازواج مطہرات پر کیا ہے، اس کے علاوہ کسی اور پر نہیں۔ لہٰذا دل میں رکھیے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک ازواج ہیں، یا نبی پاک علیہ السلام کی جتنی بھی اولاد ہیں، نبی علیہ السلام کی جتنی بھی بیٹیاں ہیں، یا نبی علیہ السلام کے جو صاحبزادے تھے، وہ تمام اہل بیت ہیں قرآن کی اصطلاح کے اندر۔ لہٰذا اب کوئی بھی روایت آپ کے سامنے ایسی آ جائے کہ جس روایت سے آپ یہ نتیجہ نکال رہے ہوں کہ یہ اہل بیت نہیں کوئی اور ہے، تو قرآن کے بالکل خلاف ہونے کی بنیاد پر ایسی حدیث ناقابل احتجاج، ناقابل استدلال، ناقابل استنباط ہو جایا کرتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اس حدیث کے اندر ایک واضح تعویل موجود ہے جو ہر زبان والے یا عربی زبان کے اندر بھی مستعمل ہے، کہ کچھ رشتے حقیقی ہوتے ہیں اور کچھ رشتے اعزازی طور پر ہوتے ہیں، جو اعزازی طور پر کسی کو وہ ایک لقب کے طور پر، محبت کے طور پر انسان بول دیتا ہے۔ جیسے ہم بھی کسی کو کوئی ہمارا شاگرد ہے پیار سے کہ یار یہ تو میرا بیٹا ہی ہے، یار یہ تو میرا بھائی ہے، تو یہ اطلاقات ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے اعزازی طور پر بہت سے صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اہل بیت کا لقب دیا، اہل بیت میں شمار رکھا، یہ اعزاز ہوتا ہے۔ ایسا نہیں کہ قرآن بدل گیا، قرآن اپنی جگہ محکم طور پر کھڑا ہے۔ اہل بیت کس کو کہا جاتا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج ہیں، نبی علیہ السلام کی اولاد ہے۔
ان اعزازی طور پر میں سے سب سے پہلے داخل ہیں زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ. ہمارے یہاں لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اہل بیت میں سے عموماً داخل کون ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے جو منہ بولے بیٹے تھے زید بن حارثہ، پھر ان کے بیٹے آگے اسامہ بن زید. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی اعزازی طور پر اہل بیت کا درجہ دیا تھا. نبی علیہ السلام کی پرورش میں رہے ہیں. اسامہ بن زید نے بھی پرورش نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک اعلیٰ صحبت میں لی ہے، وہیں بڑے ہوئے ہیں، وہیں تربیت ہوئی ہے. اس کے علاوہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، امام حسن، امام حسین، ان کو یہی حدیث کساک کے اندر اعزازی طور پر اہل بیت کا درجہ دیا. اس کے علاوہ بھی کچھ صحابہ ایسے ہیں کہ جن کو اعزازی طور پر اہل بیت کا لقب دیا گیا. اس کے علاوہ حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اہل بیت کا خطاب دیا تھا. یہ بھی صحیح سند کی بات ہے. حضرت علی بیان کرتے تھے کہ یہ اہل بیت ہے، جس طرح ہم ہیں اسی طرح یہ ہے. جریر بن عبداللہ بجلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو یہ اعزاز ہوتا ہے، اعزازی طور پر آپ کسی کو اہل بیت کا درجہ دیں، محبت کے اندر دیں. لیکن اگر ان روایتوں کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ازواج کو ہی کوئی بول دے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، قرآن کے خلاف ہونے کی وجہ سے اس معنی میں یہ حدیث ناقابل استدلال ہو جاتی. ٹھیک ہے جی وقاص صاحب، امید ہے بات سمجھ میں آ گئی ہوگی. جزاک اللہ. سر اگلا سوال ارشد بھائی کرتے ہیں امریکہ سے کہ جیسے علماء اکرام کے نام پر جو افکار بنائی جاتی ہیں، جیسے فکر رضا ہو گیا، یا فکر ابن تیمیہ ہو گیا، فکر ابن قیم ہو گیا، یا فکر اصلاحی ہو گیا، فکر فراہی ہو گیا، یا فکر غامدی ہو گیا، تو کیا ان لوگوں کی اشخاص کی بنیاد کے اوپر کیا افکار کا نظام یہ مطلب ترویج کی جا سکتی ہے، تبلیغ کی جا سکتی ہے؟ ارشد بھائی بہت شکریہ آپ کا پوچھنے کا. ہر انسان کا اپنا ذہن ہوتا ہے، اس میں آپ کسی ایک نقطۂ نظر کے حامل، اس کے نقطے کی بنیاد پر کسی کو برا بلانا کیا. میرا اپنا ایک ذہن ہے. منظم طریقے سے کسی فکر کی ترویج اور تبلیغ اس کو میں پسند نہیں کرتا ہوں ذاتی حیثیت کے اندر. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس آگے زیادہ نظر آنا شروع ہو جاتے ہیں. جب آپ کسی فکر کی منظم طریقے سے ترویج کرنا شروع کر دیتے ہیں نا، پھر وہ فکر ایمانیات کے زمرے کے اندر لوگوں کے ذہنوں میں جاتی ہے. پھر کوئی اصلاح نہیں کرتا. پھر کل کو آپ بولے نا کہ یار اس فکر کے اندر فلاں غلطی ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتا. وہ کہا تو کس کھیت کی مولی ہے، اتنا بڑا وہ اس نے لکھا، اس کو وہ غلطی کیسے کر سکتا ہے. یہ ہمارے یہاں عمومی مزاج پیدا ہو جاتا ہے، اور آنکھوں دیکھی بات ہے، صدیوں سے دیکھی بات ہے کہ ہمارے یہاں جب کسی بھی شخص کی افکار، وہ چاہے کتنا بڑا عالم دین ہو، کتنا بڑا بھی مجتہد ہو، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ نے جتنا بھی علم سے نوازا ہو، لیکن پھر اس کی افکار جب منظم طریقے سے آگے مروج ہو گئیں، پھر وہ ایسی تقلید کے زمرے کے اندر لوگ چلے جاتے ہیں، پھر کبھی بھی اصلاح نہیں کرتے. واضح طور پر بھی آپ کسی کو دلائل دے رہے ہو نا کہ یہاں پر غلطی ہے، لیکن وہ نہیں مانتے، اس لیے کہ اس فکر کی خود وہ تبلیغ کر رہا ہے. اور وہ فکر سمجھ کے تبلیغ نہیں کر رہا، وہ اس کو دین سمجھ کے تبلیغ کر رہا ہوتا ہے. وہ نہیں سمجھ سکتا کہ یہ مسئلہ مجتہد فی ہے، یہ مسئلہ کوئی مقطوع مسئلہ تھا، مظنون مسئلہ تھا. وہ اس مکمل فکر کو دین سمجھ کے پھر آگے بیان کرتا ہے. پھر کسی بھی نقطے پر آپ اختلاف کریں گے، وہ سمجھتا ہے کہ دین پر اختلاف اس نے کر لیا ہے. یہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں نے بہت دیکھے ہیں. اس وجہ سے میں کسی فکر کے حوالے سے، چاہے وہ ماضی میں کوئی بڑے عالم دین ہو، چاہے امام ابو حنیفہ ہو، چاہے امام شافعی ہو، ایک فکر کی منظم ترویج، تبلیغ، اس کو بالکل پسند نہیں کرتا. اس کے سائیڈ ایفیکٹ زیادہ آ جاتے ہیں. آج بھی میں، ہمارے جو اسٹوڈنٹس ہیں، یہ مجھ سے بھی بڑی ضد کر رہے ہوتے ہیں کہ سر آپ کے بہت سے نوٹس ہیں، بہت سی بکس ہیں، اس کو ہم پبلش کریں تو فلاں کریں. میں منع کر دیتا ہوں، بھائی میری فکر کو یا میرے استدلالات کو، میرے موقفات کو کبھی بھی منظم طریقے سے اس کو مروج کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بس ایک عالم ہے، ایک شخص ہے، استاد ہے، استدلال کر کے نقطہ نظر بیان کرتا ہے. اس سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، اس کی بات میں کہیں کمزوری نظر آئے، کسی اور کو دیکھ لیجئے گا جہاں دلیل مضبوط ملے. اس سے زیادہ کچھ نہیں. ورنہ جو لوگ ہیں، کم علم لوگ ہیں، وہ بڑے مشقت کے اندر آ جاتے ہیں. اور میرا ذاتی تجربہ بھی یہ ہے، بہت سے لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، مختلف افکار کے حامل اشخاص آتے ہیں، مسئلہ ڈسکس ہو رہا ہوگا، اقرار بھی کریں گے ہاں یار یہ مسئلہ تو دلیل میں کمزور ہے، یا مفتی صاحب آپ جو کہہ رہے ہیں تو بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن وہ پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتے، تبلیغ نہیں کرتے. یہ پرابلم ہو جاتی ہے. اس لیے کسی بھی افکار جو ہیں اس کو یا تو آپ نے تبلیغ اگر کرنی ہے اسی انداز کے اندر کریں کہ آپ لوگوں کو بتائیں یہ مسئلہ مجتہد فی درجے کا ہے، اس کے اندر اختلاف کی گنجائش ہے، اس مسئلے میں اختلاف کی گنجائش نہیں، یہاں یہ مسئلہ کمزور رہ گیا، یہاں دلیل کے اندر یہ نقص رہ گیا، یہ سب بتائیں تاکہ جو نیچے آنے والا طبقہ ہے، جو عالم نہیں ہوتا، محقق نہیں ہوتا، وہ کل کو ان افکار کو اسی درجے کے اندر رکھے، وہ دین نہ سمجھ جائے اس کو. تو یہ میری ذاتی رائے ہے، میں ٹھیک بھی ہو سکتا ہوں، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں. ارشد بھائی امید ہے آپ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو. جزاک اللہ.